الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ ہم نے فتوحات فارس کا تذکرہ کیا تھا اور بڑے اختصار کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ آپ خلاصہ کے طور پر باتیں سماعت کر لیں اور تفصیلی باتیں آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ جب کسی بات کا خلاصہ ذہن میں ہوتا ہے تو جب آدمی تفصیل پڑھتا ہے تو پھر وہ تفصیل پڑھنے میں مشقت نہیں ہوتی، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، دقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ آج اس دوسری نشست میں ہم لوگ جنگ یرموک کو دیکھیں گے۔ جنگ قادسیہ فارس کے خلاف لڑی گئی تھی اور جنگ یرموک یہ رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اور یہ دونوں جنگیں عظیم جنگیں تھیں یہ، اور سخت ترین جنگیں تھیں یہ۔ جنگ قادسیہ آپ نے پہلے بھی سماعت کیا، بہت سخت ترین جنگ تھی، اور جنگ یرموک بھی اسی طرح جنگ قادسیہ کے ساتھ ملتی جلتی، یہ بھی سخت ترین تھی، اور یہ کئی دن تک جاری رہی تھی، تقریباً 6 دن تھے جس میں مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ دن بھر جنگی ہوتی تھی، کبھی کبھار رات کو بھی ہو جاتی تھی، نہ رات کو ذرا سکون کرتے اور صبح کو جیسے ہی سورج نکلتا تو پھر دونوں طرف سے صفیں بن جاتی اور پھر جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ تو اس میں کئی لوگ اس میں مسلمانوں میں سے شہید ہوئے، اور کفار میں سے یعنی آل فارس اور اسی طرح رومیوں میں سے اس کے اندر لاکھوں کے تعداد میں لوگ قتل ہوئے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل بن عمر غسانی، یہ اردن کا گورنر تھا، اس کی طرف آپ نے خط لکھا تھا سن 6 ہجری میں، اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اور اسی طرح ایک خط ہرقل کے نام بھی لکھا گیا تھا، جو اس وقت روم کے اندر رہتا تھا، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ روم یہ آج بھی یہ شہر موجود ہے اور اسی نام سے موسوم ہے یہ، اور آج کل یہ اٹلی کا حصہ ہے یہ۔ اور وہ جو قلعہ تھا جس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بادشاہ جہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی، اور ان کی کرسیاں اور وزراء بیٹھتے تھے، تو وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور وہ قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو ذوق و شوق ہو تو آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی پڑی ہوں گی۔ اگر آپ وہاں جا کے نہیں دیکھ سکتے تو چونکہ آج کل تو بہت آسانی ہے سوشل میڈیا کی برکت سے، تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس، جو کہ اردن کا گورنر تھا، اس کے طرف بھی خطوط لکھے گئے، خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح جو ہرقل تھا، جو روم کے اندر تھا، جو آج کل اٹلی کا اندر موجود ہے یہ، تو اس کے پاس بھی وہاں جو مرکز تھا سمجھے ان کا، وہاں بھی خط لکھا گیا تھا، لیکن مرکز کی طرف سے جو جواب ملا تھا، رسپانس ملا تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ ہرقل نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم نہیں کی، لیکن یہ جو اردن کا یہاں کا گورنر تھا، اور یہ روم کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا، یہ شرحبیل بن عمر غسانی، یہ بڑا سمجھے کہ بڑا گستاخ آدمی تھا۔ اس نے اس طرح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس قاصد جس کا نام عمیر تھا، اس کو اس نے شہید کرا دیا، قتل کرا دیا، اور آپ کے اس والا ناموں کی بھی اس نے گستاخی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے آپ تبوک کی طرف چلے گئے، اور یہ تبوک کا جو معرکہ پیش آئے ہے ادھر سب رومیوں کے خلاف تھا، اور اردن کے اس بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، کئی دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، لیکن یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، ان اتنی سکت اور قوت اور طاقت نہیں تھی، شجاعت نہیں تھی، اور ان کے اندر ایسا حوصلہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارد گرد کے جو اور قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے صلح فرمائی، اور صلح فرما کر کئی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے، جیسا کہ آپ نے سیرت کے لیکچرز میں آپ نے یہ باتیں ساری سماعت کر رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں تشریف لے آئے۔ جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تشکیل دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زید کو امیر بنایا، فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار لشکر کے امیر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس کے سپہ سالار ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پہلے جب یہ لیکچر آیا تھا تو عبداللہ بن رواحہ کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو رات اتفاقاً جب میں نے کھولا تو اس کی ضرورت تھی تو مجھے پھر ان کا نام وہ نظر آ گیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ تھے، یہ تیسرے صحابی ہے۔ فرمایا اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو اپنا امین بنا لیں گے، اتفاق کر لیں گے، وہی ان کا امیر ہوگا۔ چنانچہ یہ تینوں شہید ہوئے ہیں، حضرت زید بھی شہید ہوئے، پھر اسی طرح حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے یہ۔ اور اسی طرح یہ جو تیسرے صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ ہاں البتہ اس کے بعد مسلمانوں نے پھر اپنا امیر جو بنایا وہ خالد بن ولید کو بنایا، اور جب خالد بن ولید بنے تو 9 تلواریں ان کے ہاتھ کے اندر جنگ موتا کے اندر ٹوٹی تھیں، اور اس طرح حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو جو ہے امن و امان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پھر وہ یہاں مدینہ کے اندر ان کو واپس لے آئے تھے۔ تو یہ دونوں مارکے جو ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں آپ کی زندگی کے اندر ہوئے ہیں، اور اردن کا جو بادشاہ تھا اس کے خلاف ہوئے ہیں، سمجھے کہ ہرقل کے خلاف ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہرقل کی طرف سے تھا، متعین تھا وہ، اور اس طرح رومیوں کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے سال، یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، یہ جب سن 10 ہجری بلکہ جب 11 ہجری آیا، سمجھے کہ 10 ہجری کا اختتام تھا، اور جب محرم تھا اور سفر تھا، تو سفر کی 26 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری کو آپ نے پھر ایک اور لشکر تشکیل دیا، اور وہ بھی انہی رومیوں کے خلاف تھا وہ، اور اردن کا یہ جو بادشاہ تھا یہ شرحبیل بن عمر غسانی، اسی کے خلاف آپ نے تیسرا لشکر جو ہے بھیجا۔ ایک بار تو آپ خود تشریف لے گئے تبوک میں، پھر اس سے اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو امیر بنایا، اور پھر اس کے اندر جعفر طیار بھی امیر تھے، اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، یہ تینوں یک کے بعد دیگرے شہید ہوئے، پھر خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، اور پھر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اسے اگلا سال آیا سن 11 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک تیسرا لشکر آپ نے پھر تشکیل دیا، فرمایا کہ تمہاری جنگ بھی اسی کے شرحبیل بن عمر غسانی کے خلاف ہوگی جو اردن کا گورنر ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوموار کے روز حضرت اسامہ کو بلایا، اور یہ حضرت اسامہ یہ حضرت زید کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے ان کو بلا کر فرمایا اسامہ جہاں تمہارے باپ شہید ہوئے، جہاں میں نے ان کو بھیجا تھا جنگ کے لیے، تم بھی وہیں پر جاؤ گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک مقام ہوگا، ابنا اس کا نام ہے، اور یہ موتا کے بالکل قریب ہے، یہ فرمایا کہ وہاں تمہاری جنگ ہوگی۔ اور حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ فرمایا جمعرات کے روز، تو اس سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور یہ جمعرات کا روز تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا، اور روانہ بھی اس طرح فرمایا کہ جھنڈا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، علم بنایا، اور حضرت اسامہ کے ہاتھوں میں تھمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، وہ دعا دے کر فرمایا کہ اسامہ تم جاؤ۔ اور بعض حضرات نے پھر یہ بھی کہا کہ اس میں تو کبار صحابہ ہیں، حضرت اسامہ وہ تو نوجوان لڑکی ہیں، وہ کم عمر ہیں، وہ اتنی ان کو عمر نہیں ہے ان کی، وہ 16-17 سال کے نوجوان ہیں وہ، تو وہ کس طرح کمان کریں گے، وہ کسی تجربہ کار آدمی کو امیر بنا دے۔ ہم نے فرمایا نہیں، یہی امیر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بعد میں ان کو روانہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وفات پا گئے تھے، اور یہ لوگ جو ہے جرف کے مقام تک وہاں پہنچے تھے، اور وہاں سے پھر سارے واپس لوٹ آئے تھے، اور وہ بکر خلیفہ بنائے گئے، تو انہیں سب سے پہلا جو کام کیا ہے لشکر اسامہ کو روانہ کیا ہے۔ اور اس وقت صحابہ نے یہ رائے دی تھی کہ یہ تو نوجوان ہے ابھی، یہ اور 16-17-18 سال کی ان کی عمر ہے ان کی، تو یہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، یہ ابھی ان کی عقل بھی اتنی زیادہ پختہ نہیں ہوگی، تو اس میں جو زیادہ عمر کے بھی حضرات موجود ہیں، شجاعت اور بہادر بھی اس میں موجود ہیں، تو آپ کسی اور کا امیر بنا دیں۔ اب نے فرمایا نہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا اس امیر کو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں، لہذا یہی امیر ہوگا۔ اور آپ نے انہیں کو امیر بنا کر بھیجا، اور جب وہ جنگ وہاں پر یہ فوجیں پہنچی ہیں اور وہاں جنگیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کامیابی سے مسلمانوں کو نوازا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت اسامہ کو ان کو جو ہے بھیجا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے اندر تو یہ جنگ نہ ہوئی، البتہ یہ ہے کہ متصل بعد ابو بکر صدیق نے جب ان کو بھیجا تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فتح اور کامیابی عطا کی۔ تو آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عہد میں، اپنے رسالت کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غسانیوں کے خلاف، ان رومیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ چڑھائی کی ہے، 3 لشکر بھیجے ہیں، جو 2 لشکروں نے تو وہاں جنگ کی ہے، اور اس طرح تیسرا لشکر جو ہے وہ آپ نے بھیجا، لیکن یہ کہ وہ بکر صدیق کے زمانے کے اندر پھر ان کا رزلٹ اور نتیجہ سامنے آیا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، انہوں نے خلافت سنبھالی ہے، ایک تقریباً کوئی 200 سال بنتی ہے، 634 میں وفات ہوتی ہے ان کی، اور 632 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تو 2 سال کچھ مہینے بنتی ہیں۔ تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان رومیوں کے خلاف لڑائی کے لیے انہوں نے 4 لشکر انہیں تشکیل دیے تھے، 4 لشکر، 4 فوجیں بھیجی تھی، اور یہ 4 فوجیں مختلف مقامات پر بھیجی تھی، اور ان کا امیر ایک آدمی کو بنا دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ الائنس اور تعلق تم آپس میں قائم رکھو گے، اگر دیکھو کہ کسی ساتھی کوئی پریشانی کا مبتلا ہے اور وہاں کسی مدد کی ضرورت ہے تو دوسرا لشکر پھر وہاں پر پہنچ جائے گا اس کی مدد کے لیے، مزید کی ضرورت ہے تیسرا پھر وہاں پر پہنچ جائے گا، تیسرا تمہارا آپس میں تعلق ہونا چاہیے، لنک ہونا چاہیے، کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور دقت کا اس کو سامنا ہے تو دوسرے پر فوراً پہنچ جائیں گے اس کی مدد کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ اور تمہارا آپس میں کنیکٹ اور آپس میں تمہارا تعلق اور لنک تمہارا آپس میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک لشکر آپ نے تشکیل دیا اور وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے لشکر دیا اور فرمایا کہ تم حمص کی طرف چلے جاؤ، اور یہ حمص اس وقت یہ شام کا شہر تھا، آج بھی اسی نام سے ہے شام کے اندر، یہ آج کل جس کو سیریا کہتے ہیں، تو یہ شام کے اندر حمص ہے، تم حمص کی طرف چلے جائے، ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا، اور ایک لشکر اور یہ تشکیل دیا اور وہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے دیا، فرمایا کہ تم اس لشکر کو لو اور تم دمشق کی طرف چلے جاؤ۔ اور یہ جو یزید ہیں یہ وہ یزید نہیں ہے جن کا تقابل حضرت حسین کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ یہ یزید حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، یہ حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کے بعد میں حاکم بنے ہیں اور وہاں کے امیر بنے ہیں تو اسی اپنے بھائی کی وجہ سے بنے ہیں، یہ کیونکہ انہی کو حضرت عمر فاروق نے ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بھیجا تھا، اور یہ وہاں دمشق کے اندر گئے تھے اور مختلف علاقوں کو جب فتح کیا تھا تو عمر فاروق کا زمانہ بعد میں جب آیا تو انہوں نے پھر ان کو وہاں کا حاکم بنا دیا تھا۔ ہاں جب یہ شہید ہو گئے تھے تو پھر انہی کی جگہ پر ان کے چھوٹے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے حاکم بنے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر یزید بنا، جب یزید بنا تو پھر عراق کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر حضرت حسین کو خطوط لکھے، حضرت حسین یہاں سے مدینے سے چلے ہیں، پہلے مکہ گئے ہیں، مکہ سے پھر آپ وہاں چلے ہیں، تو کربلا کے میدان کے اندر مقابلہ ہو گیا تو حضرت حسین جو ہے شہید ہو گیا۔ تو وہ جو یزید ہیں وہ یزید وہ حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور یہ جو یزید بن ابو سفیان ہیں یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، یہ تو ان کو حضرت یزید بن ابو سفیان کو حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر دیا، فرمایا کہ تم دمشق کی طرف چلا جاؤ، اور یہ جو دمشق ہے یہ بھی شام کا حصہ، آج بھی اسی نام سے موسوم ہے، بلکہ شام کا کیپٹل ہے جیسا ہمارا اسلام آباد ہے یہ۔ اسی طرح شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر دیا، اور لشکر دے کر آپ نے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ اور سیدھا اردن کے اندر چلے جاؤ جہاں شرحبیل بن عمر غسانی بیٹھا ہے، یعنی وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام بھی شرحبیل تھا، اور اس صحابی رسول کا نام بھی شرحبیل تھا، اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر غسانی، اور اس صحابی رسول جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا شرحبیل بن حسنہ۔ تو یہ شرحبیل بن حسنہ یہ اردن کی طرف چلے گئے یہ اور اسی طرح ایک چوتھا لشکر حضرت ابو بکر صدیق نے تشکیل دیا، اور وہ تو اس کے جو سپہ سالار تھے وہ بنائے گئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو حضرت صدیق اکبر نے بھیجا تھا ان کو فلسطین کے لیے، فرمایا کہ تم فلسطین کے اندر چلے جاؤ، اور اس وقت آج کے یہ جو اسرائیل ہے اور یہ جو فلسطین ہے یہ دونوں یہ شام کا حصہ تھے یہ، اور اسی طرح یہ جو آج کا اردن ہے یہ علیحدہ ملک ہے یہ، تو یہ اس وقت شام کا حصہ تھا یہ، اور عراق کے بعد یہ بھی شام کا حصہ تھے یہ، تو شام اس وقت کا بہت جو ہے بڑا تھا یہ، تو ان کو بھیجا گیا، تو یہ جو شام کا ایک حصہ ہے یعنی فلسطین، تم اس فلسطین کے اندر فلسطین کے علاقے میں چلے جاؤ جو کہ شام کا ایک حصہ ہے، کونا ہے، تو چنانچہ یہ شام کے کونا یعنی فلسطین کے اندر چلے گئے۔ اب جب یہ فوجیں وہاں پر پہنچیں ادھر ہرقل کو پتہ چلا کہ ہمارا جو ملک ہے یعنی شام ہمارے سلطنت کا جو حصہ ہے بڑا حصہ ہے، اور وہاں سے ہمیں بڑی آمد ہوتی ہے سال بھر کی، تو وہاں پر مسلمان پھیل چکے ہیں، اور مختلف ان کے دستے ہیں جو وہاں پر نقل و حرکت کر رہے ہیں، انہیں جہاد کا آغاز کر دیا ہے، چنانچہ اس نے ان کو کچلنے کے لیے 2,40,000 فوج اس نے بھیجی، 2,40,000، جبکہ مسلمانوں کے مجموعی جو تعداد تھی وہاں 4 گروپوں کی صورت میں، 4 جتھوں کی صورت میں اور 4 گروہوں کی صورت میں ان کی سب کی اگر تعداد ملائیں تو تقریباً 24,000 کے قریب تھی،
8,000 ایک کے پاس ہے، 8,000 دوسرے کے پاس ہے، اس طرح ملائیں تو تقریباً جو ہے 24,000 تھے۔ تو یہ 24,000 ہیں اور وہ 2.5 لاکھ ہیں۔ چنانچہ اس نے 2.5 لاکھ کا اس نے جو ہے لشکر جرار اس نے بھیجا، اور ادھر سے مسلمان صرف 24,000 تھے۔ تو انہوں نے ہر طرف سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے کے اندر لے لیا، ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے ہر طرف سے ان کو جو گھیرے کے اندر ان کو لے لیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے مسلمان لشکری وہ تو گھیرے کے اندر آ چکے ہیں اور تعداد بھی ان کی بہت تھوڑی ہے، تو آپ نے پھر خالد ابن ولید کو آپ نے خط لکھا۔ اس وقت خالد ابن ولید یہاں عراق کے اندر تھے اور فارسیوں کے خلاف ان کی جنگ تھی، کیونکہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ یہ جو عراقی ہیں یہ عراق کا جو حصہ ہے، یہ عراق کا جو آج کا یہ ملک ہے، یہ اس وقت فارس کی ماتحت تھا اور شام یہ رومیوں کے ماتحت تھا۔ چنانچہ خالد ابن ولید کو حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھ کر فرمایا کہ مثنہ ابن حارثہ کو تم یہیں پر ان کو چھوڑ دو، 10,000 ان کو دے دو، اور 10,000 کی فوج لے کر تم خود وہاں چلے جاؤ شام کے اندر، اس لیے کہ شام کے اندر جو تمہارے ساتھی ہیں وہ کافی اس وقت مشکل کے اندر ہیں۔ اور 4 ہم نے فوجیں وہاں پر بھیجی ہیں، تو ہرقل کی فوجوں نے ان کو اپنے حصار کے اندر لے لیا ہے، اور تم تجربہ کار ہو تو اس حوالے سے تم جری آدمی ہو، اور جنگ کے اندر تمہیں اللہ نے مہارت دی ہے، لہٰذا یہ ساری منصوبہ اور اس طرح پلان اور اس بڑھتی ہوئی اس قوت کو، طاقت کو، اور یہ جو ان کی فوج کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کو تم ہی توڑ سکتے ہو، اس حصار کو، اور تم ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، اور اس کے بارے میں پلان اور منصوبہ تم ہی تیار کر سکتے ہو، ان کو کس شکست کیسے دینی ہے۔ تو خالد ابن ولید کے پاس جیسے ہی جو پیغام پہنچ، یہ بات 3-4 مرتبہ پہلے بھی لیکچر کے اندر گزر چکی ہے، تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ 20,000 ان کے پاس کل فوج تھی ان کے پاس، تو عراق کے اندر انہوں نے 10,000 حضرت مثنہ بن حارثہ کو دے دی، اور پھر 10,000 کا مجمع لے کر وہ وہاں سے چلے ہیں۔ اور وہ جو صحرا تھا، ابھی اس کو نہیں دہراتے، اس صحرا کو پھر خالد ابن ولید نے سمجھے کہ معجزانہ طور پر اس کو جو عبور کیا ہے صرف 5 دنوں کے اندر، اور صحرا سے ہوتے ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے عراق سے، اور سیدھے یہاں شام کے اندر پہنچے ہیں، اور اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، جہاں جہاں پھیلے ہوئے تھے، سوائے عمر بن عاص کے دستہ کے، جو کہ اس وقت فلسطین کے اندر تھے۔ جب تمام کو ایک جگہ پر جمع کر لیا، عمر بن عاص کے پاس پیغام بھیجا، تو عمر بن عاص نے کہا کہ ہم تو اس وقت حصار کے اندر آ گئے ہیں، ہر طرف سے ہرقل کی فوج نے ہم کو یہاں گھیرے کے اندر لے لیا ہے، ہم تمہارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے، ہر طرف سے ہمارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، ہم اندر پھنس گئے ہیں، لہٰذا ہمیں تو تمہاری ضرورت ہے، اور آؤ ہمیں یہاں سے نکالو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر ایک دستہ اپنے ساتھ لے کر اپنے ساتھیوں کو یہاں پر چھوڑا، کہا کہ تم تھوڑا انتظار کرو چند دن، اور میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کر عمر بن عاص کو کسی طریقے سے اس کے دستے کو وہاں سے نکال کے لے آتا ہوں میں، اور یہاں آ کر ہم سب اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ میدان لگائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے پھر وہاں پہنچے ہیں عمر بن عاص کے پاس، وہاں فلسطین کے اندر، جب وہاں فلسطین کے اندر پہنچے ہیں جو کہ شام کا ایک کنارہ تھا، تو وہاں پر پہنچے، تو وہاں جب گئے تو اجنادین کے اندر یہ جو رومی ہیں ان کے دستے وہاں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے راستہ پہلے سے جو ہے بند کر دیا۔ خالد بن ولید نے کسی طریقے سے ان کے ساتھ لڑتے لڑتے راستہ وغیرہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے، عمر بن عاص کو اپنے ساتھ لیا، ساری فوجوں کو وہاں جمع کیا، اجنادین کے اندر ان کا مقابلہ ہوا۔ تو یہ جنگ اجنادین یہ بہت مشہور ہے، معروف ہے، بہت سخت جنگ تھی یہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کا دستہ موجود تھا، اور خالد بن ولید بھی پہنچ کے اپنا دستہ لے کر دونوں دستے پر ایک ہو گئے یہ، تو اس طرح جنگ اجنادین ہوئی، اجنادین کے مقام پر وہاں سخت مقابلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر مسلمانوں کو اس کے اندر جو ہے اس میں فتح سے ہمکنار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص کو اس کے لشکر کو ساتھ لے کر اور اپنے لشکر کو بھی لے کر جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے اور یہاں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے جہاں ان کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، تو جب یہاں آئے تو تقریباً ان کی جو فوج تھی وہ 40 سے 45 ہزار تھی مجموعی، خالد بن ولید کی فوج کو ساتھ ملا کر، اور پھر ان چاروں دستوں کی فوج جو تھی ان کو ملا کر اگر تعداد کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 40 سے 45 کے بیچ میں تھی، اور ادھر سے 2,40,000 کا لشکر جرار ہرقل پہلے بھیج چکا تھا، اور مزید پھر اس نے مزید جب فوج بھیج دی تو وہ کہیں 3 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے ان کی تعداد اس سے بھی بڑھ گئی تھی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، تو وہاں پھر ایک میدان تھا جس کا نام تھا یرموک، یہ بالکل ندی کے کنارے پر تھا یہ۔ تو رومیوں نے اس طرح کیا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو جس طرف سے ندی تھی، دریا تھا، اس طرف سے انہوں نے جا کر پہلے سے جگہ پر جا کر قبضہ کر لیا، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جنگ کے دوران جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی ہے، پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کربلا میں گئے تھے تو وہاں سے انہوں نے ان کا پانی کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا تھا، پھر دیکھے کتنی ان کو دقت اور پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے بل بلاتے ہوئے، اور وہ بھی اس میں جو ہے فوت ہو گئے، حتیٰ کہ عورتوں تک کو پانی کی اجازت نہیں تھی، اور اس طرف تو انہوں نے اپنے فوجیوں کو کھڑا کر دیا تھا یزیدی فوج نے۔ تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جب جنگیں ہوتی تھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہاں پر کوئی ندی ہے، یہاں کوئی دریا ہے، اور دریا کے کنارے کنارے زیادہ جنگ ہوتی تھی تاکہ پانی کی جو ہے ضرورت ہو تو فوراً جو ہے پانی حاصل کیے جا سکے۔ اگر کوئی چشمہ ہے تو پھر وہاں پر ہر دونوں فوجوں کا یہ ایک طرح کا ان کا ذہن ہوتا تھا، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جا کر پہلے اس چشمے کے اوپر، دریا کے اوپر ہم جا کر قابض ہوں۔ تو یہ جو رومی تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے جا کر وہ جو دریا تھا اس دریا کے ارد گرد وہاں جا کر انہوں نے جو قبضہ کر لیا، اور پھر اسی طرف سے دریا کو اپنے پاس رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں جو ہے صفحے بنائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو پانی کے اوپر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ خالد نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان کے اندر ہماری نصرت فرمائی ہے، لہٰذا اب بھی اللہ ہماری نصرت فرمائے گا۔ پھر یہ دور دور سے پانی بھر کر جو لے آتے تھے، وہ جو قریب قریب کے علاقے تھے وہاں سے نہیں بھر سکتے تھے، بہت لمبا یہ فرات کا کنارہ تھا، تو وہاں سے دور دور سے ساتھیوں کو بھیجتے تھے تو وہ پانی وغیرہ جو لے کر آتے تھے، لہٰذا ان کو پانی کی پینے کے لیے کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا انہیں جانوروں کو پلانے کے لیے۔ چنانچہ جب وہاں پر یہ سارے لوگ وہاں دونوں فوجیں وہاں پر جمع ہو گئی، اور ہر طرف سے جو ہے ادھر سے بھی صفحے بن گئی اور دوسری طرف سے بھی جو ہے صفحے بن گئی۔ دیکھیے ان کی لوکیشن کیسی تھی، ان کے پیچھے دریا تھا، بالکل دریا کے اوپر پہلے قبضہ کر چکے تھے رومی، تو پیچھے ان کے دریا تھا، ایک طرف سے پہاڑی تھی اور اونچی پہاڑی تھی، چونکہ دوسری طرف سے جو راستہ تھا وہ بالکل کھلا تھا۔ لیکن جب انہوں نے صفحے بنائی ہیں، اب حیران ہو گئے ان کے صفوں کی بنی ان کی حالت کیا تھی رومیوں کی، کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح کیا کہ ان کو زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھ دیا، ان کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دیں اور ان کے ہاتھوں کے اندر بھی زنجیریں ڈال دیں، اور پھر ان کو لائن وال ان کو کھڑا کر دیا۔ ان کو مقصد یہ تھا کہ جب زنجیریں یہ بندھی ہوں گی نا تو یہ ایک طرح کی دیوار بن جائے گی۔ اسی طرح کئی صفحے اسی طرح بنا دی کہ ان کے پاؤں کے اندر زنجیر ڈال دیا، اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر ایک طرح کی ان کو دیوار بنا دیا کہ لوگ جو ہے اس حصار کو توڑ کر اندر نہ آ سکیں، یہ ہماری صفحے ٹوٹے نہیں، کیونکہ جب گھمسان لڑائی ہوتی تھی نا تو اگر جو ہے دشمن اندر داخل ہو گیا، صفحے ٹوٹ گئیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہار گئے۔ اور خالد بن ولید جب وہ جنگ کرتے تو اسی طرح ہوتا، جب ان کے سامنے کے آتا تھا نا ان کے، تو وہ پھر اس طرح راستہ خود بخود بناتے وہ آخر تک جب پہنچتے تھے، سارا سامنے والا حصہ بالکل چٹیل میدان کر دیتے تھے۔ تو صفوں کو مضبوط رکھنا یہ جنگ کے اندر ایک عام چیز سمجھی جاتی تھی۔ ٹوٹ گئی صف تو پھر سمجھے کہ تتر بتر ہو گئے۔ تو انہوں نے صفوں کو مضبوط کرنے کے لیے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دی تھیں، اور سامنے والے جو ان کے دستے وہاں صفیں تھیں تو وہ اس طرح زنجیروں کے ساتھ ایک دوسرے کے جگڑے تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت وہ معزول ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ یرموک کا آغاز ہونے والا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے۔ بلکہ جب خالد بن ولید کو انہوں نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ تم عراق سے وہاں چلے جاؤ شام کے اندر، اور وہاں تمہارے ساتھیوں کی ضرورت ہے، وہ حصار میں آ چکے ہیں، تو اسی وقت آخری خط تھا جو خالد کے پاس پہنچا تھا ابوبکر صدیق کا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے۔ مثنہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ کچھ مدد لینے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، یہ خود اپنے ساتھیوں کو 10,000 کو عراق کے بارڈر کے اوپر ان کو چھوڑ دیا، اور مدد کے لیے حضرت مثنہ بن حارثہ خود مدینہ کے اندر پہنچے، اور اتفاق ایسا ہوا ابوبکر صدیق فوت ہو گئے۔ اس دن وہ کافی علیل تھے، بیمار تھے وہ، تو ان کو پھر جنازہ بھی نصیب ہوا حضرت مثنہ بن حارثہ کو، جبکہ عمر بن عاص ہیں یا خالد بن ولید ہیں یا پھر اسی طرح شرحبیل بن عمر ہیں حسنہ، شرحبیل بن حسنہ، یہ صحابی رسول
یہ ہیں، اور اسی طرح یزید بن ابو سفیان ہیں، تو یہ جو کمانڈرز تھے سپہ سالار تھے، ان کو جنازہ نصیب نہیں ہوا ان کو۔ مثنہ بن حاصع تو اتفاقاً وہاں جو ہے مدد کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے کہ کچھ اور جو ہے دستوں کو بھیجے، ضرورت ہے، تو اتفاقاً وہاں پہنچے تو ابوبکر صدیق بیمار تھے، چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو آخری وصیت تھی حضرت عمر فاروق کو یہی تھی کہ میں اگر جو ہے فوت ہو جاؤں تو رات کو اگر تم نے مجھے دفنایا ہے تو صبح کو تو عمر فاروق کو کہا کہ تمہارا پہلا کام یہ ہوگا کہ تم نے دستہ جو ہے تم نے دینا ہے، مزید تم نے فوج دینی ہے اس کو، یہ صحابی رسول حضرت مثنہ بن حارثہ کو، اس کو تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کو فوراً تم نے بھیجنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہاں پیچھے پریشان ہوں گے۔ خالد کو ادھر بھیج دیا ہے شام کے اندر۔ بہرحال تو ادھر یہ ہوا، ادھر یہ جنگ کا آغاز ہونے والا تھا، جنگ یرموک کا، ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق جیسے خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط یہ تھا کہ آئندہ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر نہیں ہوں گے، بلکہ امیر جو ہوں گے لشکر کے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب خالد ابن ولید کے لیے بڑا امتحان تھا یہ کہ ان کو معزول کر دیا گیا ہے، اتنا جری انسان کو، بہادر انسان کو، اس نے کئی علاقے کے علاقے اس نے فتح کر ڈالے۔ ابھی جنگ کا آغاز ہی ہونے والا تھا کہ خالد ابن ولید کے پاس وہ پیغام پہنچا، وہ خط انہوں نے چٹ دیکھی، خط دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح قریب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ میں امیر بنا دیا گیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے امیر ہیں حضرت عمر فاروق بھی، انہوں نے مجھ کو معزول کر دیا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے محتاط ہو کر لڑوں گا، میں حکم تمہارا چلے گا، یعنی عام فوجی بن کر میں تمہارے ساتھ لڑوں گا میں، تو امیر بنانے میں کیا حرج ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خالد ابن ولید کو کیوں معزول کر دیا گیا؟ کتابوں کے اندر بہت سارے اس کے جوابات دیے گئے ہیں، وجوہات لکھی گئی ہیں، جو سب سے بہترین اور اچھا جواب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ خالد کے بازو کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، جس کی وجہ سے اتنی فتوحات کی فتوحات ہم کو نصیب ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ جو کمزور ایمان والے تھے یہ ان کی طرف سے باتیں تھیں، جو نئے مسلمان ہوتے ان کی طرف سے باتیں تھیں کہ خالد کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو فاروق اعظم نے جب یہ ان کے کانوں کے اندر چھ مگویاں پڑی ہیں انہیں خالد کو معزول کر دیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خالد کی وجہ سے یہ فتوحات نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کی نصرت کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں۔ انہیں خالد کو فل معزول کر دیا۔ جب اس کے بعد پھر بھی فتوحات ہونے لگیں تو فاروق اعظم نے پھر سب کو بلا کر کہا آپ بتاؤ، تم کہتے تھے خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، اب تو خالد معزول ہو گیا ہے، وہ تو عام سپاہی کی طرح لڑ رہا ہے، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہیں، اب بھی اسی طرح کی مسلسل ہمیں جو فتوحات ہو رہی ہیں، تو کیوں ہو رہی ہیں؟ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نصرت کی وجہ سے۔ لوگوں تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات کے اوپر اعتقاد رکھو، یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، خدا کی طرف سے یہ مدد ہماری طرف جو اتر رہی ہے، اور خدا کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت سے ہمیں یہ کامیابیاں اور یہ فتوحات ہم کو نصیب ہو رہی ہیں۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ معزول کر دیے گئے، ابو عبیدہ بن جراح اس کے امیر بنا دیے گئے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ معزول ہوئے تو ابو عبیدہ بن جراح جب بالکل لشکر تیار ہو گیا جنگ یرموک کے اندر اور صفے بن گئے، اب جب جنگ کا آغاز ہونا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح نے جب ایسے دیکھا نا وہ اپنے دشمن اور اپنے مخالف کے لشکر کی طرف، تو ان کو سارے حصہ نظر آتے تھے، حتیٰ کہ منتہائی نظر تک سارے انسان اس کو نظر آتے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید سے کہا کہ خالد دیکھو امیر المؤمنین کا حکم ہے، انہوں نے مجھ کو امیر بنا دیا ہے اور تمہیں معزول کر دیے ہیں، جبکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے امیر ہیں تو ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ خالد نے فرمایا کہ بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ اگر انہوں نے مجھ کو معزول کر دیا تو مجھے اس میں کوئی رنجش نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تم امیر ہو اور میں عام سپاہی ہوں، اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم کسی شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس میں کوئی جونیئر ہو یا اس کے اندر کوئی سینئر ہو تو اس میں جونیئر بننے کا یا سینئر بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں جنگ لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، عام سپاہی بن کر لڑوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، کمانڈر ہوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا خالد مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیسے شکست دیں گے اور جنگ کا آغاز کیسے کرنا ہے، کیسے ان مسلمانوں کو میں ان کے ساتھ لڑا پاؤں گا، میرے دماغ کے اندر کوئی سٹرجی
اور کوئی ایسا پلان اور منصوبہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں تو ان کے سروں کو دیکھتا ہوں میرے سر چکرانے لگتا ہے. اتنی زیادہ فوج ہے یہ، جہاں تک میں نظر جاتی ہے دیکھو سارے سر ہی سر نظر آتے ہیں. خالد تو میرے اوپر احسان کرو، امیر ٹھیک ہے میں ہوں گا، لیکن آج کے دن یہ لیڈ تم کرو گے. تم کوئی ایسا منصوبہ تیار کرو اور کوئی سوچ وچار کرو، اس میں اللہ نے تجھ کو مہارت دی ہے کہ تو ان کو شکست دے سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے فوج کو کیسے لڑانا ہے ان کے خلاف، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے فوج کو لڑانے والا تو وہی ہوتا ہے نا، منصوبہ تیار کر کے دینے والا تو وہی ہوتا ہے نا. جو عام فوجی ہوتے ہیں وہ تو اپنے کمانڈر کے مطابق چلتے ہیں، جو حکم آ گیا جہاں سے کہہ دیا وہاں سے حملہ کرو، وہاں سے حملہ کرو، تو انہیں تو حملہ کرنا ہے امیر کے حکم کے مطابق، کمانڈر کے حکم کے مطابق. تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو میں ان کو میرے پاس پلان منصوبے ہیں، میں ان کو شکست دے سکتا ہوں، چاہیے اتنی اس سے بھی زیادہ جو ہے مجمع ہو، اس سے زیادہ لمبی بڑی فوج ہو. خالد نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، یہ جو تم نے صفیں بنا رکھی ہے نا یہ سب ادھر توڑ دو، ایک صف یہاں سامنے کھڑی کریں گے اور اس طرح ہم کریں گے کہ ایک ٹولہ جو ہے یعنی 500-600 کا ہوگا یا 1000 کا، فرمایا کہ تم ایک ٹولہ جو ہے یہ ادھر کھڑا ہو جائے اور دوسرا ٹولہ جو ہے وہ دوسری طرف سے کھڑا ہو جائے جتھا. تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے دوسری طرف سے جا کر یعنی اس طرف سے جا کر تم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. دوسرے سے کہا کہ تم نے اس بائیں طرف سے تم نے جا کر ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ایک دائیں طرف سے حملہ کرے گا، دوسرا بائیں طرف سے حملہ کرے گا، ہم سامنے سے ان کے اوپر جو حملہ کریں گے. اور ایک اور جتھا جو ہے تشکیل دیا اور اس کو فرمایا کہ تم جا کر وہاں ایک طرف بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھے رہو اور تم ہمیں دیکھتے رہو. جب ہم تھک جائیں گے تو اس وقت پھر ہم ایک طرف ہو جائیں گے، تم تازہ دم ہوو گے تو پھر تم آ جانا ان کے مقابلے پر. اس طرح اگر ہم سب لڑائی کے لیے اتر جائیں تو پھر مشکل ہے، کیونکہ ہماری تعداد تھوڑی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے بہت مشکل ہوگا. اور اسی طرح اگر ہم برابر کے ان کے ساتھ لڑائی کریں تو تب بھی مشکل ہے. ہم تو ان کے اشیر بھی نہیں ہیں، ان کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے، اور جبکہ ہماری تعداد تو کوئی 40-45 ہزار ہماری تعداد ہے. تو اس حوالے سے ہم اپنی فوج کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو اسٹریٹجی تھی، ان کا یہ جو طریقہ تھا اور یہ جو ان کا پلان تھا، منصوبہ تھا، یہ بہت کامیاب رہا. یہ اسی طرح ہوا، یہ جو سامنے والے تھے خالد خود ان کو لیڈ کر رہے تھے اور سامنے والوں کا مقابلہ کر رہے تھے. دائیں طرف سے ٹولہ گیا اور اس نے جا کر ان کو جو سامنے سے تھوڑا پیچھے ہو کر وہاں سے ان کو جو ہے توڑنا شروع کر دیا. ادھر والے گیا تو ادھر سے جا کر ان کو حملہ کر دیا. تو اس طرح پھر وہ جو ہے لڑائی کرنا آسان ہو گیا. تو ادھر سے دونوں طرف سے انہوں نے کمزور کیا، ادھر سے سامنے سے انہوں نے کمزور کیا. تو اس طرح پھر وہ سمجھے کہ بٹ گئے وہ تھوڑے چھوٹے ٹولیوں کے اندر. تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کیا. آپ حیران ہوں گے 6 دن تک یہ لڑائی جاری رہی ہے، 6 دن تک. تو شروع کے اندر مسلمان بہت پسپا ہوئے اور یوں محسوس ہوتا تھا دیکھنے والوں کو کہ اس میں کامیابی بہت مشکل ہے، اتنی سخت جنگ تھی یہ. اور مسلمان تعداد بہت تھے، ان کو تعداد بہت زیادہ تھی ان کی. تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب 5واں روز ہوا میں نے ساتھیوں کو دیکھا وہ مجھے مایوس نظر آتے تھے. لیکن جب 5واں روز ہوا تو ان کا جو سپہ سالار تھا رومیوں کا، اس کا میرے پاس پیغام آیا. اس نے کہا کہ خالد میں تمہارے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہوں. خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، اب تو ہم دیکھ چکے ہیں کامیابی بالکل ہمارے قریب آ چکی ہے، لہٰذا اب ہم تمہارے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتے، جنگ جاری رہے گی. اور اس وقت خالد ابن ولید کو پتہ چل گیا کہ اب وہ بھی اپنے حوصلے پست کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکست کے قریب آ چکے ہیں، حوصلے پست ہوئے ہیں تو انہوں نے سلوک کے لیے پیغام بھیجا ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور مزید 1 دن پھر جنگ جاری رہی. اس کے بعد ان کو شکست ہوئی، اور شکست بھی ان کو ایسی ہوئی ایسے ذلیل اور رسوا ہوئے کہ جنہوں نے سمجھے کہ دیوار بن کر وہ سامنے کھڑے تھے اور زنجیریں انہوں نے جو ہے ڈال دی تھی اپنے پاؤں کے اندر تاکہ وہ ہلے نہیں اور مضبوطی کے ساتھ جو کھڑے رہیں، وہی زنجیریں ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی، ان کے لیے عذاب کا سبب بن گئی. کہ جب ایک آدمی گرتا تھا اور دوسرا جو اس کے ساتھ بندہ ہوتا تھا وہ بھی گر جاتا، پھر تیسرا پھر چوتھا، پھر اس طرح جیسے وہ اینٹ کے ساتھ اینٹ لگی ہوتی ہے، جو ایک گرتی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اس طرح پھر وہ سارے گرتے. جب ایک آدمی کسی گڑھے کے اندر گرتا تھا تو اس کا پاؤں دوسرے کے ساتھ بندہ ہوتا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ گر جاتا، پھر وہ تیسرا بھی گر جاتا، پھر چوتھا بھی گر جاتا. اس طرح سارے کمزور، اور نہ بھاگ سکتے ہیں نہ کچھ، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہیں. تو اس طرح مسلمانوں نے پھر ان کو گاجر مولی تن کو کاٹ کر ان کو رکھ دیا. بقیہ جو تھے وہ تو چلو ان میں سے کچھ نہ کوئی بھاگ گئے ہوں گے، لیکن یہ جو زنجیروں کے ساتھ جھگڑے ہوئے تھے یہ کہاں بھاگ سکتے تھے. یہ
تو ان کے لیے وہ زنجیریں جس کو وہ اپنے لیے ایک فتح اور کامیابی کی چیز سمجھے تھے اور اپنی ایک قوت اور طاقت اس کو سمجھے تھے اور تو فتح کی علامت سمجھے تھے، وہ ان کے لیے پھر عذاب اور ذلت کا سبب بن گئی۔ تو سارے لوگ جو زنجیروں والے تھے وہ سب اس میں جو ہے وہ قتل ہو گئے، مارے گئے، اور بقی ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو دریا کے اندر چھلانگیں لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اور مسلمانوں نے جب ان کو پھاڑ کر ان کو رکھا اور ادھر سے زور سے ان کے ساتھ لڑائی کی تو پھر ان کو جو ہے گھسیڑ کر ان کو پیچھے کی طرف جب ان کو گھسیڑا ہے اور سمجھے کہ مجبور کیا پیچھے کی طرف، تو پیچھے ان کا دریا تھا اور دوسری طرف سے ان کے لیے جو ادھر سے راستہ بند تھا اور پہاڑی تھے اور ایک طرف سے راستہ ان کے لیے کھلا تھا، تو ادھر سے مسلمانوں جا کر پہلے سے جا کر جو اپنے ساتھیوں کو بٹھا دیا تھا۔ تو جب یہ یہاں سے بھاگے گئے آگے تو ہم نے خیال رکھنا ہے اور جیسے آئیں ان کو کاٹتے جانا ہے۔ تو بہت اس کے اندر ذلت اور خواری کے ساتھ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا رومیوں۔ کچھ ایسے تھے کہ جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے وہاں قتل ہو گئے، بہت سارے ایسے تھے کہ جو دریا کے اندر گر گئے، اور بہت سارے ایسے تھے کہ انہیں خود ہی چھلانگیں لگا دیں اور دریا کے اندر ڈوب کر مر گئے وہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا آگے راستہ بند ہے۔ اور جن کو پتہ نہیں تھا تو ہزاروں کی تعداد میں جب اس طرف سے بھاگے کہ یہ راستہ ادھر سے چلو کھلا ہے، ادھر پیچھے سمندر ہے، دریا ہے، یا دوسری طرف سے پہاڑی ہے، تو ایک طرف سے راستہ جو کھلا ہے، سامنے مسلمان لڑ رہے ہیں یہ، تو جب وہ ادھر سے جاتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، آگے مسلمان چھپے بیٹھے ہوتے تھے، تو جیسے یہ ٹولیوں کی ٹولیاں وہاں جاتے تو ان کو پکڑتے جاتے تھے، ان کو مارتے جاتے تھے، کوئی ایک آدھ نکل گیا تو نکل گیا، علیحدہ بات ہے، ورنہ پھر وہ اکثریت ماری جاتی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو اس طرح ان کو ذلت اور خواری کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور یہ 6 دن تک یہ جنگ جو ہے جاری رہی ہے۔ یہ اس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر مبارزہ بھی ہوا تھا۔ اچھا، اس جنگ کے اندر کئی طرح کے جو واقعات پیش آئے ہیں، یہ جو پانی والا واقعہ ہے یہ اسی کے اندر پیش آیا تھا۔ یہ ایک صحابی رسول تھے اور وہ اس وقت وہ پڑے تھے اور زخموں کی حالت کے اندر تھے، تو انہوں نے پانی مانگا، ساتھ والے اپنے جو وہاں اوپر کوئی کھڑے ہوں گے ساتھی، ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی لے کر آیا اور پیالہ اس کے قریب کیا، تو ساتھ ایک اور صحابی پڑے تھے اور وہ اس وقت زخمی تھے، تو انہوں نے ادھر سے جو ہے پانی مانگا، تو اس نے کہا کہ پانی ان کو پلا دیں۔ جب ان کے پاس لے کر گئے تو ساتھ والا جو پڑا تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی پانی دینا، تو وہ جو صحابی پیاسے تھے پانی کی وجہ سے دوسرے، تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، مجھے وقت کے اندر پلانا۔ تو وہ کہتا ہے جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو گئے، میں جلدی سے پیچھے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، پھر میں جلدی سے پہلے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کے آپس میں محبت تھی، آپس میں ان کا ایک طرح کا ان کا عشق تھا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلوں کے اوپر پالش کی کہ اس جیسی مثالیں جو ہے کسی اور مذہب کے اندر، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اس جیسے نہیں ملتی۔ جیسے کہ صحابہ کو ایک دوسرے سے عشق تھا، محبت تھی، پیار تھا کہ ایک دوسرے پہ سے جان دے دی ہے، لیکن ایسے حالت کے اندر ایک دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دی، اولیت دی ہے۔ بہرحال اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی جنگ یرموک کے اندر وہ شہید ہوئے۔ یہ عظیم صحابی رسول تھے، ابو جہل کے صاحبزادے تھے یہ۔ تو یہ ہاں جب مسلمان ذرا پسپا ہونے لگے نا، ذرا کمزور ہونے لگے، تو اکرمہ بن ابی جہل تھے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ میں تمہیں اس طرف اس وجہ سے لے کر آیا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور خیال رکھنا کس چیز کی بیعت تم کر رہے ہو، میرے ہاتھ کے اوپر تو یہ تم بیعت موت کی میرے ہاتھ کے اوپر کر رہے ہو، یعنی تم میرے ہاتھ کے اوپر اس بات کی تم جو ہے بیعت کر رہے ہو، میرے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو کہ ہمیں موت چاہیے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، شہادت کی، موت کی تم میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہو، مجھے ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو جب انہوں نے وہ ایک لشکر پھر نئے سے جو ہے جلدی سے تیار کر نئے ساتھی اپنے جو ہے جتھے کے اندر لے لے، تو پھر گئے اور گھس گئے۔ جب گئے اور گھس گئے تو پھر کوئی سارے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کفار کو قتل کر دیا، اور خود بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے یہ۔ تو اس میں 50% اس کے اندر رومیوں کے لوگ اس میں جو ہے قتل ہوئے ہیں، بلکہ 50 سے بھی زیادہ۔ تو یہ جنگ یرموک تھی، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے اندر جو ہے کامیابی اور کامرانی سے ان کو نوازا۔ آخری واقعہ کہ جب حمص کے اندر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا، جب 4 لشکر تشکیل دیے تھے شروع کے اندر، تو ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کے اندر بھیجا تھا، اور جب یہ گئے تھے وہاں حمص کے اندر، حمص کا جا کر انہوں نے محاصرہ کیا، تو حمص کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہماری کوئی شرائط ہے تم مان لو، قبول کر لو، تو تمہارے ساتھ صلح ہے اور تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ جب صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ تم جزیہ دینا پڑا، انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں۔
تو مسلمانوں نے ان سے وہ جو جزیہ کی رقم تھی ان سے وصول کر لی تھی اور کہا کہ تمہاری حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ ادھر سے کیا ہوا کہ خالد بن ولید یہاں پہنچے، حالات ذرا خراب ہو گئے، ابوبکر صدیق ابھی تک زندہ تھے اور تمام مسلمان یہاں ایک جگہ ان کو اکٹھا ہونا تھا یرموک کے قریب یہاں۔ تو ادھر سے جو ہے جب حمص کو چھوڑ کر ابو عبیدہ بن جراح وہاں سے آنے لگے اور ان کے لشکری وہاں سے آنے لگے تو حمص والوں کو پتہ چلا کہ ان کا جو کمانڈر ہے اس کی طرف سے پیغام آ گیا کہ کسی اور جگہ پر یہ جمع ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو بلا کر فرمایا کہ ہم نے تم سے جو جزیہ لیا تھا نا وہ تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے لیا تھا، لہٰذا اب فی الحال ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ جزیے کے پیسے ہم تم کو واپس کر دیں۔ تو مسلمانوں کے اس انصاف کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور کہا کہ ایسے انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ ہرقل ہمارے اوپر جو ہے حکومت کرتا تھا، بڑا ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، اور کوئی چیز گندم کے طور پر، کھانے کے طور پر، اناج کے طور پر ہمارے پاس نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی ہمارے ساتھ ظلم ہوتی تھی، زیادتی ہوتی تھی، اور تم کتنے اچھے لوگ ہو کہ تم یہاں سے واپس جا رہے ہو اور تم نے ہماری حفاظت کے لیے ہم سے کوئی جزیہ لیا، کچھ ہم سے لیا، پیسے لیے ہم سے، درہم و دنانیر ہم سے لیے، لیکن جب تم یہاں سے واپس جا رہے ہو تو پھر وہ تم ہم کو واپس کرتے ہو۔ ایسے عدل و انصاف ہم نے اس دنیا کے اندر نہیں دیکھا، اور ایسے عادل لوگ ہم نے اس دنیا کے اندر نہیں دیکھے۔ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اور مسلمان جب وہاں سے واپس آئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تو یہاں پھر وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے جنگ یرموک کو، جیسا کبھی آپ نے سنا ہے۔ اچھا، جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ کل ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے اندر پھر ہم جو ہے فتح مصر کو دیکھیں گے، اور اسی طرح شام کے اندر جو دمشق ہے اور بقیہ جو شام کے قلعے تھے وہ کیسے فتح ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے کل لیکچر لیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، صبح آپ اس طرح کریں گے تقریباً 8 بجے کا آپ نے ذہن رکھنا ہے اور آپ جو ہے آ جائیں گے۔ اور کل ویسے بھی اتوار ہے، آپ فارغ بھی ہوں گے جو اسٹوڈنٹ ہے خاص طور پہ، تو بقیہ ساتھیوں کو آپ بتا دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔